بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ ما قبل کی جو آیات ہیں وہ عفت اور پاک دامنی کے تعلق سے کچھ احکامات ہیں۔ اس کے بعد میں یہ جو آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے اور اس کے بعد آگے آنے والی جو آیات ہیں، اللہ رب العزت نے بے حیائی کے سدباب کے لیے کچھ احکامات ذکر فرمائے ہیں جن پر عمل کرنے سے بے حیائی کو کم کیا جا سکتا ہے اور معاشرے سے اس وبا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جو حکم ہے وہ ہے گھر کے اندر استئذان کے تعلق سے۔ جب آدمی کسی کے گھر کے اندر جائے تو اجازت طلب کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہوا کرو تم اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں، حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، شاید تم یہ بات سمجھ جاؤ۔ گھر جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گھر وہ ہے جو آدمی کا اپنا مخصوص ہوتا ہے اور اس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رہتا ہے۔ ایسے گھر کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آدمی بلا تکلف بغیر کسی اجازت کے اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے گھر کے اندر اس کے علاوہ کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے۔ اب یہ گھر کے اندر آئے گا تو اجازت کس سے طلب کرے گا، اس لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر یہاں پر کیا بھی نہیں گیا۔ اس کے علاوہ ایک گھر وہ ہوتا ہے جس گھر کے اندر اس کے علاوہ دیگر افراد بھی رہتے ہوں، اور وہ چاہے اس کے محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، دونوں صورتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک گھر وہ ہے جو بالکل بنجر پڑا ہوا ہو اور اس کے اندر کسی کی رہائش نہ ہو۔ ایک گھر وہ ہے جو رفاہ عام کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی مخصوص افراد اس گھر کے اندر نہ رہتے ہوں بلکہ غیر مخصوص افراد کے لیے وہ گھر بنایا گیا ہو، یعنی ہر ایک کے لیے اس کے اندر رہنے کی اجازت ہو۔ تو یہ کل 4 قسم کے گھر ہو گئے۔ پہلی قسم کا جو گھر ہے یعنی وہ اپنا مخصوص گھر ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر نہ رہتا ہو، وہ آیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا بیوتن غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت طلب کرو۔ اور دوسروں کے گھروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا ہی گھر ہو، مراد یہ ہے کہ ایسے گھر کے اندر جہاں تمہارے علاوہ کوئی دوسرا بھی رہتا ہو، جب اس گھر کے اندر جاؤ گے تو اجازت طلب کرو گے۔ اب چاہے وہ اپنا ذاتی مکان ہے لیکن اس مکان کے اندر آدمی کے بیوی بچے رہ رہے ہیں یا دیگر اہل خانہ ہیں، تب بھی اجازت طلب کرنی ہوگی۔ ایک گھر وہ ہوتا ہے جو بالکل بنجر اور غیر آباد پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی رہتا ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ بسا اوقات جیسے جنگلوں کے اندر بہت سارے مکانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی رہائش نہیں ہوتی ہے، جانے والا بس کبھی سایہ حاصل کرنے کی غرض سے، کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے گھروں کے اندر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایسے گھر جو رفاہ عام کی غرض سے بنائے گئے ہوں، جیسے مسافر خانہ ہے یا مسجد ہے، مدرسہ ہے، عام خانقاہ ہے جہاں پر ہر آدمی کو آنے جانے کی اجازت ہو، تو ایسے گھروں کے اندر بھی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے ایسے گھروں کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہو، حتیٰ تستانسوا، حتیٰ کہ تم اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور اس گھر والوں کو سلام کر دو۔ یہ اجازت کا باضابطہ سنت طریقہ ہے
کہ جب آدمی کسی کے دروازے پر جائے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اچھا، یہ جو حکم ہے یہ استحبابی یا صرف سنت نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ واجب کے درجے کا ہے۔ اگر بغیر اجازت آپ کسی کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یقینی طور پر گنہگار ہوں گے۔ اس لیے گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو پہلے اجازت طلب کی جائے۔ اجازت طلب کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اجازت طلب کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور بڑی بالکل صاف اور ستھری حدیث ہے جس سے اجازت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر آ کر کے سلام کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے سلام کو سن رہے تھے، سلام کا جواب دیا لیکن بہت آہستہ سے جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید اندر سے سنا نہیں ہے، دوبارہ پھر سلام کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سعد نے دوبارہ پھر سلام کا جواب دیا لیکن بہت آہستہ دیا کہ نبی علیہ السلام کو آواز نہ پہنچنے پائے۔ پھر تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے سلام کیا اور پھر جواب دیا انہوں نے، لیکن بہت آہستہ سے جواب دیا۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ جب سلام کیا، جواب کی آواز نہیں آئی، نبی علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ حضرت سعد کو یہ معلوم ہو گیا، کچھ دیر انتظار کیا کہ سلام کا، اب انتظار کر رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام آئے، کوئی سلام نہیں آیا تو سمجھ گئے کہ شاید نبی علیہ السلام واپس جا چکے ہیں۔ فوراً دروازہ کھولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ کر کے آئے، آ کر کے معذرت کی، فرمایا اللہ کے رسول آپ نے جب سلام کیا پہلی مرتبہ تو میں نے سلام سن لیا تھا، اور تینوں مرتبہ میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا اس غرض سے تاکہ میں آہستہ جواب دوں تو نبی علیہ السلام کی طرف سے دوبارہ میرے لیے سلامتی کی دعا ہو جائے۔ تو آپ کی دعا کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں بار بار آپ سے سلام کی غرض سے جواب آہستہ دے رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں نبی علیہ السلام کو آقا حضرت سعد جو ہے اپنے گھر میں لے کر کے گئے۔ اس سے اجازت طلب کرنے کا ایک حکم یہ معلوم ہوا کہ جب کسی گھر کے اندر آپ جائیں اور اجازت طلب کرنی ہو تو دروازہ یا تو بجائیں، اگر یہ معلوم ہے کہ گھر والوں کو اگر سلام کیا جائے گا تو سلام کی آواز گھر والوں تک نہیں پہنچ پائے گی، تو پھر دروازہ بجانے کا حکم ہے۔ اور دروازہ بجانے کے اندر بھی یہ نہیں کہ کوئی ڈنڈا لے اور دھڑ دھڑ کرنا شروع کر دے یا زور زور سے بجانا شروع کر دے، نہیں، اس کی جو تعلیم ہے وہ بھی صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے تو روایات میں ملتا ہے کہ ناخنوں کے ذریعے سے دروازے کو بجاتے تھے، مطلب ہے کہ بہت ہلکی آواز سے دروازے کو بجایا جائے تاکہ گھر والا جو ہے اس کی آواز کو سن لے اور تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ نے 3 مرتبہ دروازے کو بجا دیا، کوئی جواب نہیں دیا، تو نبی علیہ السلام کے عمل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ اب وہاں پر جم کر کے بیٹھے رہنا اور اس انتظار میں ہونا کہ کب وہ آواز سنے، کب دروازہ کھولے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک امر تو یہ معلوم ہوا۔ دوسرا جو یہاں پر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں یہاں پر قرآن کریم میں ذکر کی گئی، حتیٰ تستأنسوا وتسلموا، کہ اجازت طلب کریں اور سلام کریں۔ تو پہلے اجازت لی جائے گی یا پہلے سلام کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں محدثین نے کی ہیں، علماء کرام نے، لیکن سب سے صحیح اور مناسب جو بحث لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے سامنے والے کی کیفیت پر منحصر ہے۔ اگر آپ کسی کے دروازے پر جا رہے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں سلام کروں گا تو سلام کا جواب، سلام کی جو آواز ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے گی۔ مثال کے طور پر دروازے کے آس پاس آپ نے کسی کو دیکھ لیا، اب ظاہر آپ وہاں پر سلام کرتے ہیں دروازے کے اوپر جا کر کے، تو سلام کی جو آواز ہے اندر تک پہنچ جائے گی اور وہ جواب دے سکتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ آپ پہلے سلام کریں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ سلام کرنے سے سلام کی آواز نہیں جائے گی تو حکم یہ ہے کہ دروازہ وغیرہ بجا کر کے یا جیسے بھی حالات ہوں، جن حالات میں آپ جس طریقے سے اجازت طلب کر سکتے ہوں اس طریقے سے آپ اجازت لے لیں، اور پھر جب ملاقات کے لیے اندر جائیں تو پھر سلام کریں۔ یہ بہرحال کیفیت پر منحصر ہے کہ سامنے والے کی کیفیت کیا ہے۔ جب آدمی اجازت طلب کرے اور یہ معلوم ہو کہ میری آواز سے سامنے والا مجھے پہچانے گا نہیں، تو ایک
اور ادب یہ سکھلایا گیا اجازت طلب کرنے کا کہ اجازت طلب کرتے وقت فوراً آدمی اپنا نام بتلاتے ہیں کہ میں فلاں ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے، دروازے کو کھٹکھٹایا، سلام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور دروازے کے پیچھے سے معلوم کیا من کون صاحب ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا انا، یعنی انا انا کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی اگر خالی یہ کہے کہ میں ہوں تو اس سے کیا پہچان ہوگی؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ صرف یہ الفاظ نہ کہو کہ جس سے پہچان نہ ہو سکے، ایسے الفاظ استعمال کرو جس سے پہچان ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بھی ادب معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب اجازت طلب کرے تو فوراً اپنا نام لے دینا چاہیے تاکہ سامنے والا تشویش میں مبتلا نہ ہو، اور اگر اس کو اجازت دینی ہے تو اجازت دے دے، اجازت نہ دینی ہو تو وہ منع کر دے۔ یہ تو ہے باضابطہ گھر پر جا کر کے اجازت طلب کرنے کا مسئلہ۔ آج کل بہت سے دروازوں پر گھنٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا بھی یہ حکم ہے، 3 مرتبہ آپ بجا دیں، اس سے زیادہ بجانے کی پھر اجازت نہیں ہے، کوئی جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جائیں۔ یہ جو حکم ہے علماء نے اسی سے قیاس کیا ہے موبائل کو، چونکہ موبائل کی جو حیثیت ہے آج کل وہ بعینی ہی ایسی ہے جیسے گھر کی حیثیت ہے، اس لیے علماء نے اسی آیت کے ضمن میں بہت سارے موبائل کے مسائل بھی ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو فون کرنا چاہتے ہو تو 3 مرتبہ لگاتار فون کرنے کی اجازت ہے، 4تھی مرتبہ اجازت نہیں ہے اگر آدمی فون نہیں اٹھا رہا ہے، کیونکہ اجازت کا جو مسئلہ ہے وہ 3 مرتبہ کا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے 3 مرتبہ لگاتار فون لگا دیا تو 3 مرتبہ گویا کہ آپ نے اجازت لے لی اس سے بات کرنے کی، اب وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا تو 4تھی مرتبہ اجازت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر چونکہ بغیر اجازت کسی کے داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی شریعت کے اندر جب تک کہ سامنے والا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے دے۔ علماء نے اسی سے مسئلہ اخذ کیا کہ کسی کے موبائل کی میموری میں بغیر اس کی اجازت کے گھسنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر سامنے والا اپنے موبائل کو دیکھنے کی آپ کو اجازت دیتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر سامنے والا اجازت نہ دے تو موبائل میں گھسنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک اور چیز، جب آدمی گھر پر کسی کے جائے اور اجازت طلب کرے اور سامنے والے کو کوئی ضروری معاملہ پیش نہ آیا ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو فوراً جواب دے دینا چاہیے سلام کا، اور دروازہ کھول کر کے ملاقات کرنی چاہیے بغیر کسی شرعی ضرورت کے، شرعی معذوری کے بلا وجہ کسی سے ملاقات نہ کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ آدمی کا موبائل بج رہا ہے اور دیکھ رہا ہے وہ اور فون نہیں اٹھاتا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جیسے گھر کے دروازے پر کوئی آیا ہو اور اس کو جانتے ہوئے آپ اجازت نہ دیں تو یہ بد اخلاقی ہے، ایسے ہی کسی کا فون آ رہا ہو اور آپ کو اٹھانے میں کوئی معذوری بھی نہ ہو تو فون کو نہ اٹھانا یہ بھی بد اخلاقی کے اندر شامل ہے۔ آپ گھر کے دروازے پر جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، اجازت طلب کرنے کے بعد گھر کے اندر جائیں۔ اسی طریقے سے موبائل پر اگر آپ نے کسی کو فون کیا اور فون اٹھا لیا، اگر مختصر سی بات کرنی ہے تو اجازت دی ہے علماء نے کہ آپ ڈائریکٹ بات کر لیں، اور اگر کچھ لمبی بات آپ کو کرنی ہے تو ایسے وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ پہلے اس سے اجازت طلب کریں۔ میں آپ سے کچھ تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو بات کریں۔ اگر وہ سامنے والا کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے وقت ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، اور اگر سامنے والا منع کر دے تو اس میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو وقت وہ آپ کو دے پھر اس وقت میں گفتگو کریں۔ گھر کے اندر اجازت طلب کرنے کا مسئلہ شریعت نے یہ ذکر کیا ہے کہ آدمی یہ غور کر لے کہ سامنے والے کا آرام کا وقت تو نہیں ہے۔ آپ ایسے وقت میں ظاہر ہے رات کے 2 بجے 3 بجے آپ جا کر کے کسی کا دروازہ بجائیں، وہی کیا کرنا آئے ہو کہ سلام کرنا آیا تھا جی آپ کو، اب ظاہر ہے انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ فون آپ کسی کو ایسے وقت میں کرتے ہیں جو اس کے آرام کا وقت ہے یا کسی بھی مشغولی کا وقت ہے، آپ جانتے ہو مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے علاقہ ہے تو عرف میں ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ 1 سے 2 بجے کے درمیان میں عام طور پر نمازیں ہوتی ہیں ظہر کی۔
عصر کی نمازوں کا عام طور پر گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان اوقات میں کسی ایسے آدمی کو سلام نہ کریں، موبائل سے فون نہ کریں جو آدمی نماز کے اندر مشغول رہنے کا جس کے احتمال ہو۔ تو جیسے گھر کے اندر عام حالات میں جو ہے یہ حکم ہے کہ آپ وقت کی تعیین کریں اور وہ وقت وہ مشغولی کا نہ ہو، اس وقت آپ گھر پر جائیں۔ ایسے ہی موبائل فون کا مسئلہ ہے کہ ایسے وقت میں موبائل پر فون کریں جو اس کی مشغولی کا وقت نہ ہو۔ ذالکم خیر لکم، اور بہت سارے مسائل ہیں جو اسی آیت سے نکلتے ہیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر کوئی سلام کرنے کو اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہو یا اجازت طلب کرنے کو باعث عار سمجھتا ہو اور اپنی توہین وہ سمجھ رہا ہو تو اس کو توہین نہ سمجھے، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے بہتر کیوں ہے؟ بسا اوقات یہ خود آدمی کی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے اور دوسرے کی شرمندگی کا بھی باعث ہو جاتا ہے بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھس جانا۔ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت جابر ہی کا یہ واقعہ ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام سے آ کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول میری والدہ ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، کیا ان کے پاس بھی اجازت لے کر کے داخل ہوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اجازت لے کر کے جاؤ۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول میری والدہ کے پاس میرے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، صرف میں رہتا ہوں اور میری والدہ رہتی ہے، گھر کے اندر کوئی اور نہیں ہوتا ہے اور میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدمت گزار بھی نہیں ہے، کیا پھر بھی اجازت لے کر کے جاؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، پھر بھی اجازت لے کر کے جاؤ۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ معلوم کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی ماں کو ننگا دیکھو؟ فرمایا اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اجازت لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو یا کسی غرض سے آپ کا کوئی محرم یا غیر محرم ہے سطر کھولے ہوئے، گھر کے اندر ہے سطر کھولے ہوئے، کسی ضرورت کی بنا پر آپ بغیر اجازت کے جائیں تو ظاہر ہے خود بھی شرمندگی ہوگی اور سامنے والے کو بھی شرمندگی ہوگی، اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اجازت طلب کر کے جاؤ۔ بسا اوقات آدمی کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو مطلع کرنا پسند نہیں کرتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا آدمی اس کام پر میرے مطلع ہو، کسی کو اس کام کی خبر ہو۔ آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے تو ظاہر ہے اس کام کی جو ہے آپ کو خبر ہوگی جو اس کو پسند نہیں تھا، تو کسی کے راز پر مطلع ہونا یہ خود ناجائز ہے جو بغیر اجازت داخل ہونے کے سبب سے وجود میں آتا ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، یہ جو آیت ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے طرف جو قافلے جایا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر نے ان کے متعلق معلوم کیا کہ اللہ کے رسول وہ جو قافلے جاتے ہیں تو راستوں میں مسافر خانے وغیرہ پڑتے ہیں اور وہاں بس اوقات کوئی آدمی ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر کس سے اجازت طلب کریں؟ تو پھر اگلی جو آیت ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا، یہ والی آیت وہاں پر نازل ہوئی تھی کہ وہ گھر جن کے اندر کوئی رہتا نہ ہو وہاں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں فإن لم تجدوا فيها أحدا، اگر تم گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ، یعنی موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے اندر موجود ہے، سلام کا جواب آپ کے نہیں دے رہے ہیں یا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا وہاں سے کوئی جواب اس کا نہیں آ رہا، فلا تدخلوها، تو گھر کے اندر داخل نہ ہوا کرو حتی یؤذن لکم، حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ جیسے کہ یہ حکم ہے کہ بغیر اجازت گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہی حکم یہ ہے کہ جب گھر کے دروازے پر آپ اجازت طلب کریں تو دروازے سے جھانک کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی آدمی اگر جھانک کر کے دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اجازت طلب کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے، کیونکہ اجازت طلب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گھر کے احوال پر آدمی مطلع نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ دے دی جائے۔ آپ نے دروازے سے جھانک کر کے دیکھ لیا جھرکیوں سے تو اجازت کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس آ جاؤ۔ ہوا اذکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس کو اپنے لیے باعث عار یا باعث شرمندگی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں گیا تھا جی فلاں نے ملاقات نہیں کی، ہو سکتا ہے وہ اس حالت میں ہو کہ وہ خود بھی باہر نہ آ سکتا ہو یا آپ کو اندر نہ بلا سکتا ہو، آدمی کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی بعد میں ملاقات ہوگی آپ واپس آ جائیں اور اس کو اپنے لیے برا خیال نہ کریں۔ ہوا اذکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے سوراخ گھر کے دروازے کے سوراخ سے جھانک رہا ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمایا اس کی آنکھیں پھوڑ دو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو، یعنی اس کو تکلیف پہنچا دو بلا تکلف، چونکہ وہ آپ کے راز پر مطلع ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور راز پر مطلع ہونا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔
ایک گھر وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے بیوی بچے رہتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی غیر محرم نہیں رہتا، ہمارے بچے ہیں۔ اب اس گھر کے اندر اجازت طلب کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے گھر کے اندر اجازت طلب کرنا یہ واجب تو نہیں ہے، ہاں البتہ مستحب ہے کہ آدمی ایسے گھر کے اندر بھی اگرچہ صراحتاً بیوی سے اجازت نہ طلب کرے لیکن اپنے آنے کی اطلاع دے دے۔ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی یہ فرماتی ہیں کہ وہ جب گھر کے اندر تشریف لایا کرتے تھے تو دروازے پر جب پہنچتے تھے تو پیروں کو زور زور سے وہ مارتے ہوئے آتے تھے اور کھنکارتے ہوئے آتے تھے تاکہ گھر والے مطلع ہو جائیں کہ فلاں صاحب جو ہے گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ تو اگر گھر کے اندر ہمارے صرف بیوی بچے ہیں تو واجب تو نہیں ہے کہ آپ اجازت لیں دروازے پر کھڑے ہو کر کے، لیکن بہرحال چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دروازے پر آدمی پہنچے تو کسی نہ کسی ذریعے سے مطلع ضرور کر دے کہ میں گھر کے اندر آ چکا ہوں۔